الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم مسلمانوں کا ہے۔ جیروسلم belongs to Muslims۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 2 دسمبر 2023 عیسوی ہے، اور چونکہ لاہور میں اس وقت عشاء کی نماز کا وقت ہے تو ہجری کیلنڈر کے مطابق 18 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری ہے۔ بیت المقدس، القدس شریف، مسجد الاقصیٰ، یروشلم، یہ ایسے عنوانات ہیں کہ اب ان کو یہودیوں اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے علاوہ ہندو، بدھ مت، حتیٰ کہ چائنا کے بے مذہب کمیونسٹ، وہ سب لوگ بھی اس عنوان سے واقف ہیں۔ اور ابھی حالیہ جو اکتوبر 2023 سے یہ جنگ چل رہی ہے، اسے جنگ کہنا اس لیے بھی عجیب ہے کہ ایک طرف وہ عورتیں اور بچے ہیں جن کے پاس اب تو پھینکنے کے لیے پتھر روڑے بھی نہیں رہ گئے ہیں، اور دوسری طرف وہ طاقتیں ہیں برطانیہ، امریکہ، اسرائیل، جن کے پاس انتہائی جدید اسلحہ ہے، خطرناک اسلحہ ہے، اور اس سے وہ لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اور ظاہری طور پہ انسانی حقوق کے چیمپئنز کا حال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اقوام متحدہ بنایا گیا ہے کہ عالمی معاملات کو بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے، لیکن امریکہ نے جب سے یہ اقوام متحدہ بنایا ہے تب سے اب تک کوئی ایک بھی مسئلہ اس نے بات چیت کے ذریعے حل نہیں کیا۔ یہ ان کی منافقت کا ثبوت ہے۔ چلیے، وہ جو کر رہے ہیں وہ کریں گے، ہم اپنے طور پہ جو ہمارا حصہ ہے وہ اپنی طرف سے ادا کر لیں۔ ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ آؤ تمہارے بنائے ہوئے اقوام متحدہ میں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں تمہاری کتابوں کے حوالے سے اور قرآن پاک کے حوالے سے۔ اور چونکہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ تبیانا لکل شیء، کہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فلسطین جیسے اہم مسئلے کا حل قرآن میں موجود نہ ہو؟ لیکن اگر ہم براہ راست قرآن کو سناتے ہیں اور قرآن کو بیان کرتے ہیں تو یہودی بڑی آسانی سے یہ کہہ دے گا کہ نہیں جی، میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ ایسے ہی عیسائی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم تو قرآن کو نہیں مانتے۔ لہٰذا اس یروشلم کے اس مقدمے کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں کچھ ایسے مشترکہ نکات پہ بات کرنی پڑے گی، ایسی کچھ مشترکہ ذاتیں اور ایسی کچھ مشترکہ باتیں جن کو عیسائی، یہودی اور مسلمان تینوں مانتے ہوں، ان میں سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ممکن ہے۔ اور یہی اس حقیر کی کوشش ہے، اور یہی اس حقیر کا چیلنج ہے، دعویٰ ہے۔ موجودہ فلسطین پر قبضہ کر کے صہیونی ریاست اسرائیل بنانے والے زائونسٹ صہیونیوں اور یہودیوں کو بھی دعوت گفتگو ہے، اور مکہ پہ قبضہ کرنے والے وہابیوں کو بھی، وہ وہابی جو ہمیشہ قرآن میں سے یہودیوں کے حقوق والی آیتیں ڈھونڈتے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق والی آیتیں چھپاتے ہیں، ان کو بھی یہ دعویٰ ہے، یہ چیلنج ہے کہ بھئی آؤ گفتگو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور یہودیوں کی کتابوں میں سے اور قرآن پاک میں سے آؤ اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ جنگ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین دکھائی جا رہی ہے۔ عیسائی چونکہ براہ راست اس جنگ میں، حماس اسرائیل کی اس جنگ میں عیسائی ظاہری طور پہ شامل نہیں ہیں، لیکن وہ دنیا بھر میں فلسطین ہی کی حمایت کر رہے ہیں، مسلمانوں ہی کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم بات کریں گے صرف یہودی اور مسلمان کے اس عنوان پر، تاکہ مسلمانوں اور یہودیوں کا یہ مسئلہ، پیچیدہ مسئلہ،
آسان گفتگو سے حل ہو سکے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس سارے سیاق و سباق کے بعد پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک ہولی لینڈ کا پرومس کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہولی لینڈ کا مطلب کسی بھی لحاظ سے اسرائیل نہیں بنتا۔ جہاں بھی انہوں نے کتابیں تبدیل کیں اور لفظ اسرائیل کو ایک زمین کے لیے استعمال کیا تو یہ یہودی جھوٹ ہے، یہ بہت بڑی کرپشن ہے، یہ علمی خیانت ہے، بددیانتی ہے، کیونکہ اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ یہ بات یہودی بھی مانتے ہیں۔ اور جب اسرائیل ایک بندے کا لقب ہے اور یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، تو جب اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ تو لفظ اسرائیل ایک ریاست کا نام نہیں ہو سکتا، ایک بندے کا لقب ہو سکتا ہے۔ یہ ہے یہودیوں کے جھوٹا ہونے کی پہلی دلیل۔ دوسری بات کہ ہولی لینڈ کا مطلب ہوتا ہے پاک سرزمین یا پاک زمین۔ تو اس کی فارسی زبان میں اور اردو زبان میں بہترین ٹرانسلیشن ہے پاکستان، پاک ستان، پاک جگہ، ہولی لینڈ۔ سو دا ہولی لینڈ از ایکول ٹو پاکستان۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ذات جس پہ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ایمان رکھتے ہیں، ان ذاتوں میں سے ایک ذات ہیں جناب زکریا علیہ السلام۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو یروشلم کی پہلی تباہی کے بعد کے زمانے میں پیدا ہوئے اور یروشلم کی دوسری بڑی تباہی سے پہلے کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 583 اور 586 قبل مسیح کی جو پہلی تباہی ہے یروشلم کی، اس میں یہ پیدا نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ بعد میں جب وہاں پہ یعنی کہ مار پڑی اور بنی اسرائیل کے قبیلے مختلف انداز میں وہاں سے نکل گئے، فرار ہو گئے، اور پھر بعد میں بہت سے حالات و واقعات، صدیوں کے واقعات میں ایسا ہوا کہ یہ لوگ پھر دوبارہ آہستہ آہستہ یروشلم میں اکٹھے ہوئے اور پھر دوبارہ انہیں ایک وہاں پہ رہنے کا موقع ملا۔ پھر المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پیدائش کے کوئی 70 سال بعد 70 عیسوی میں 70 AD میں پھر دوبارہ دوسری بڑی تباہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو پہلی بڑی تباہی اور دوسری بڑی تباہی کے درمیان کا یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ایک ذات پیدا ہوتی ہے، اس ذات کا نام ہے زکریا علیہ السلام۔ تو زکریا کے اوپر، زکریا علیہ السلام کو نبی ماننے میں مسلمان، عیسائی، یہودی یہ سب ایک نقطے پہ متفق ہیں کہ ہاں جی وہ پروفٹ ہیں، ہاں جی وہ نبی ہیں۔ تو چلیے اب ہم مشترکہ باتوں میں سے زکریا علیہ السلام کے حوالے سے جیوئش انسائکلوپیڈیا جو کہ 1901 سے 1906 تک کا یہودیوں کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے، اس میں سے 3-4 جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ سپیلنگ لکھتے ہیں ZECHARIAH، زکریا، اور جیوئش انسائکلوپیڈیا میں اس آرٹیکل کا نمبر ہے 15198، 15198۔ اس آرٹیکل میں ایک جملہ بڑا ہی خاص لکھا ہوا ہے کہ زکریا واز پروبیبلی بورن ڈیورنگ دا کیپٹیوٹی بٹ واز براٹ بیک ارلی ٹو پیلسٹائن۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام پیدا ہوئے کیپٹیوٹی کے زمانے میں، یعنی کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو اور یہودیوں کو غلام بنا لیا گیا تھا بخت نصر نے، بابل کے لوگوں نے، تو یہ اس کیپٹیوٹی کے زمانے میں، اس ابتری کے زمانے میں، اس غلامی کے دور میں پیدا ہوئے تھے، جب کہ یروشلم کی پہلی تباہی ہو چکی تھی
اور بنی اسرائیل کے لوگ اور یہودی لوگ غلام بنا لیے گئے تھے، تو یہ پیدا ہوئے۔ یہ مشترکہ نقطہ بڑا اہم ہے، اس لیے بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ ذات ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کئی ہزار سال پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے زمانے سے بھی بہت پہلے پیدا ہوئے۔ تو اس لیے یہودی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی زکریا کی ذات کے حوالے سے تو عیسائیوں نے یہ کیا اور مسلمانوں نے یہ کیا۔ یہ تو وہ ذات ہیں جو ابھی محمد الرسول اللہ پیدا نہیں ہوئے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ان دونوں کی پیدائش سے پہلے کی یہ ذات ہیں، اور ان کا نام ہے زکریا۔ یہ سارا سیاق و سباق بار بار اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائے کہ زمانہ کون سا ہے اور ذات کون سی ہے اور جملہ کیا ہے۔ جملہ یہ ہے کہ زکریا واز پروبیبلی بورن ڈیورنگ دا کیپٹیوٹی بٹ واز براٹ بیک ارلی ٹو پیلسٹائن۔ اب یہاں پہ لفظ پیلسٹائن پہ زور ہے، سنیے غور کیجئے کہ جی اگر یہودی یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ایک ریاست یہودا تھی اور ایک ریاست اسرائیل تھی، تو جب بابل والوں نے آ کے ان کو مارا اور پکڑ کر کے لے گئے اور کیپٹیوٹی میں زکریا علیہ السلام پیدا ہوئے، تو پھر جب ان کو براٹ بیک والا جملہ لکھا جاتا ہے کہ وہ واپس لائے گئے، ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں لکھا گیا کہ وہ یہودا ریاست میں واپس لائے گئے یا وہ اسرائیل ریاست میں واپس لائے گئے؟ کیوں یہ لکھا گیا کہ زکریا واز براٹ بیک ارلی ٹو پیلسٹائن؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بابل والوں نے آ کے حملہ کیا تھا وہ پیلسٹائن پہ حملہ کیا تھا، پھر جب وہ غلام بنا کر کے لے گئے تھے تو اس کے بعد زکریا علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو فلسطین میں واپس آتے ہیں، اسرائیل میں نہیں آتے۔ یہ ہے وہ نقطہ جو یہودیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، سب کے لیے سمجھنا آسان ہے، نیت نیک ہونی چاہیے۔ ہاں انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں یہودیوں کے مزید حوالے پیش کیے جائیں گے، اور پھر آخری اس کی رمز تعلق جوڑا جائے گا اور بتایا جائے گا قرآن پاک کے حوالے سے، جس میں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تبیانا لکل شیء، اور بالیقین فلسطین کے مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔